بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ صحافی بھائیوں کو پتہ ہے، آپ لوگ اس کو کوریج بھی کر رہے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں. یہ پچھلے سال سے دھرنا ایک سٹارٹ کیا ہوا ہے انہوں نے. تو پچھلے سال بھی ہمارے چند وزراء سب سے پہلے گئے، ان سے مذاکرات کیے، ان کے مطالبات ہم نے مانے. پھر وزیر اعلیٰ صاحب خود گئے، انہوں نے ان کے مطالبات سنے، وہ مطالبات مانے گئے. پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے مجھے بھیجا، میں گیا، پھر وزیر اعلیٰ صاحب گئے. تو جب بھی ہم وہاں مذاکرات کرتے ہیں، وہ ایک ٹینٹ میں ہمیں بٹھا کے ادھر ایگری کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارے سارے مطالبات مان بھی لیے اور ان پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے. تو لیکن جب وہاں سے ہم نکلتے ہیں، پھر وہ جو ہے اس مذاکرات کے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. تو ابھی انہوں نے گزشتہ 2 مہینوں سے دھرنا سٹارٹ کیا تھا. تو اس میں سرکاری مشینری ان کے ساتھ انگیج تھی. کمشنر ایک بہت بڑا افسر ہوتا ہے، کمشنر ان کے ساتھ انگیج تھے، کمشنر ان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے. لیکن جب وہ عام شہری کی طرح ایک پرامن احتجاج کر رہے تھے، وہ آپ کے سامنے 1 سال سے کر رہے تھے، ہم نے ان کو چھیڑا بھی نہیں. لیکن گزشتہ دنوں انہوں نے جو ہے ایک ایسی جگہ پر احتجاج کیا جس سے پورٹ بھی بند، چائنیز بھی اپنے کمپاؤنڈ میں بند، پی سی ہوٹل میں بھی 100-150 بند یرغمال سمجھیں آپ. ہمارا بالکل نیوی وہاں آپ کو پتہ ہے بہت بڑی فورس ہے جس کی بہت بڑی تعداد ہے، ان کے کیمپس بند، وہ ہل جل نہ سکیں. تو یہ چیزیں ریاست پھر برداشت نہیں کر سکتی ہے. پھر ہم نے کہا پرامن جدوجہد. پھر جب ہم نے ان کو اٹھانا سٹارٹ کیا، ان کی گرفتاریاں ہو گئیں، تو پھر انہوں نے جو ہے ایک نیا پروپیگنڈا کیا کہ خواتین کو یہ مار رہے ہیں، خواتین کو لاٹھی چارج کر رہے ہیں. ایک تو آپ کو پتہ ہے پاکستان ہے، مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان معاشرہ ہے. اس کے بعد بلوچستان کا معاشرہ بلوچ پشتون معاشرہ ہے، جس میں خواتین کو بہت ہی زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. لیکن یہ شرپسند عناصر جب دیکھتے ہیں کہ سرکار ان کی ان عزائم کو پہچان چکی ہے اور ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے، تو یہ فوراً ڈر سے خواتین کو روڈوں میں لاتے ہیں تاکہ خواتین کو ڈال بنا کر اپنے آپ کو بچا لیں. تو ابھی بھی جب یہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں، سرکار ان کو اس حرکت سے روکنے جاتی ہے یا ان کو پکڑنے جاتی ہے، یہ فوراً خواتین کو گھروں سے بلاتے ہیں اور خواتین کو روڈوں میں لا کر اپنے لیے ڈال کے اس کو کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے پھر یہ لوگ دنیا جہاں میں افواہیں پھیلتی ہیں کہ خواتین کے ساتھ گوادر کے خواتین کو اچھی طرح پتہ ہے، وہ وہاں رہتی ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور ان پر نہ کسی نے لاٹھی چارج کیا ہے، نہ شیلنگ کی ہے، نہ خدا نخواستہ ان کی کوئی ایسی ان کے ساتھ حرکت ہوئی جس سے ان کی عزت نفس مجروح ہو جائے. تو وہ ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان کو بھی میرا یہ پیغام ہے کہ حکومت بھی آپ کا ہے، گوادر بھی آپ کا ہے، ریاست بھی آپ کا ہے. آپ گوادر کو آگے لے جانے میں، ترقی دینے میں، تاکہ آپ کے بچوں کا مستقبل گوادر سے وابستہ ہے. ہم ان کو ہمیشہ اس طرح مزدوری کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. ہم گوادر کو اپنے بھائی ملک چائنا کے ساتھ سی پیک کی صورت میں ترقی دے کر اپنے آنے والے نسلوں کو ایک اچھی زندگی، ایک تعلیم یافتہ زندگی، ایک روشن مستقبل دینا چاہتے ہیں، جس کے راستے میں یہ عناصر، سماج دشمن عناصر جو صرف اپنی سیاست کے آڑ میں، الیکشن کے آڑ میں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. باقی جہاں تک ان کے پرامن کا رہنے کا تعلق ہے، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، دنیا نے سب نے دیکھ لیا کہ حکومت کتنے احتیاط سے کام لے رہی ہے. آج تک حکومت نے کی وجہ سے کوئی زخمی بھی نہیں ہوا. لیکن ان شرپسندوں کے ہتھیاروں کے یعنی ان کے پاس اتنا ہتھیار ہے، اتنی فائرنگ کی کہ ان کی فائرنگ کی وجہ سے ہمارا ایک پولیس کا جوان شہید ہو گیا. تو جب ایک معاشرے میں لوگ اس طرح امن کو خراب کریں، کچھ چند لوگ شرپسند لوگوں کو جو ہے مس گائیڈ کریں، گمراہ کریں، اور احتجاج بھی پرامن نہ ہو، پھر میرے خیال میں ایک طاقتور سٹیٹ کو اپنی رٹ برقرار رکھنے کے لیے کارروائی کرنی چاہیے. تو سرکار نے بالکل فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے عام شہریوں کو تحفظ فراہم کریں گے، عزت دیں گے، اپنی ماؤں بہنوں کو عزت فراہم کریں گے. لیکن جو شرپسند جو ہمارے
مستقبل سے کھیلنا چاہتے ہیں، ہمارے بچوں کے مستقبل سے کھیلنا چاہتے ہیں، ہمارے عورتوں کو ڈال کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور دہشت گردانہ کارروائیوں سے فورسز پر فائرنگ کر کے ان کو شہید کرتے ہیں۔ یہ چیز بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے حکومت کے لیے۔ ایسے شرپسند لوگوں سے میں گوادر کے عوام سے، اپنے ماؤں بہن بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں دور رہیں، تاکہ ان شرپسندوں کو ہم گرفتار کریں اور گوادر میں ایک پرامن ماحول ہو جائے، جس سے آپ کا سرمایہ کار بھی آ جائے، آپ کے چائنیز وہاں بیٹھے ہیں وہ بھی کام اپنا جاری کر سکیں، اور جو ہے لوگ ایک پرسکون زندگی گزاریں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے لوگوں کو تحفظ فراہم کریں گے، اور شرپسند عناصر کو ہم ان کے عزائم میں کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔